محترم سامعین کرام، اگر انسان کے دل میں یہ آرزو ہے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں لوگوں سے، مجھے لوگوں کی محتاجگی نہ رہے، دوسروں کی محتاجگی یہ بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، بعض اوقات چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہے، کھانے کے حوالے سے ہے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے ہے، تو یہ بڑی پریشان کن زندگی ہوتی ہے انسان کی اگر انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے محتاجگی بھی ختم ہو جائے اور ساتھ میں اللہ کا عبادت گزار بندہ بھی بن جاؤں، کیونکہ بعض اوقات جب اللہ کی نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، محتاجگی ختم ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے محتاجگی بھی ختم ہو جائے، مال بھی آ جائے اور اللہ کا عبادت گزار بندہ بھی بن جاؤں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بندہ بھی بن جاؤں، اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے تو آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا تھا، اے ابو ہریرہ میں 5 عمل تجھے بتلانے لگا ہوں، ان پر عمل کرنا اور آگے ان لوگوں کو سکھانا جو ان کو سیکھیں گے بھی اور پھر ان پر عمل بھی کریں گے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام کاموں سے بچ جاؤ، حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ تمہارے دل میں عبادت کا شوق، اصل میں بندہ عبادت اسی وقت نہیں کرتا جب دل نہیں کیا چاہتا ہوتا انسان کا۔ تو دل کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، جو ملتا ہے کھا لیتا ہے۔ حرام سے جب انسان بچتا نہیں ہے، فضول کاموں سے، گناہ والے کاموں سے جب انسان بچتا نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت کھینچ لیتے ہیں، عبادت کی توفیق لے لیتے ہیں۔ تو جب انسان حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے، پھر عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے اور عبادت میں لذت بھی آتی ہے اور انسان زیادہ عبادت کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے دیے پر راضی رہتا ہے، رضیت باللہ ربا، اے اللہ جو تو نے مجھے دیا میں اس پر راضی ہوں، نہ شکری نہیں کرتا، اللہ کے دیے پر راضی رہتا ہے، اللہ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ اس کو مال دے گا جس کی وجہ سے اس کی محتاجگی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ نہیں ہے صرف مال ہی ہے، باقی دیگر کاموں میں بندہ محتاج ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بعض لوگوں کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے، بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی چیز کھا نہیں سکتا، ڈاکٹروں نے پابندیاں لگائی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی محتاجگی جو ہے وہ ختم کر دے گا، اس سے دوسروں کی محتاجگی نہیں رہے گی۔ کب؟ جب انسان اللہ کے دیے پر راضی رہے گا۔ نمبر 3، فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، پڑوسیوں پر احسان کرنا ہے، اللہ تمہیں پکا مومن بنا دے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے لیے تو اچھی چیزیں پسند کر لیتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے گھٹیا چیزیں، نکمی چیزیں جو خود نہیں کھانی وہ ان کو دے دی ہیں، جو خود نہیں پہننا وہ کسی غریب کو دے دیا۔ یہ ہوتا ہے نا اکثر، جو چیز خود استعمال نہیں کرنی وہ کسی غریب کو دے دی، تو جو چیز اچھی کھانے کو نہیں لگتی وہ کسی اور کو دے دی۔ تو فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ کے ہاں پکا سچا مسلمان بن جائے گا، مثالی مسلمان بن جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو۔ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا رعب ختم ہو جاتا ہے، دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کی عزت نفس وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو بلکہ فرمایا زیادہ رویا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کرو۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل جو ہے وہ
مردہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، محتاجگی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے اللہ کے دیے پر راضی رہنا ہے، اور اگر ہم عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔